بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المجادلہ، یہ سورہ مبارکہ سورۃ الحدید کا جوڑا ہے، اور سورۃ الحدید کے اندر ہم نے جس طرح سے دیکھا کہ جو اس کی مرکزی آیت 25 تھی، جس کے اندر فرمایا گیا کہ ہم نے جو ہے کتاب اور میزان دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ عدل و قسط پر جو ہے وہ قائم کر دیں، اور بینات دے کر بھیجی ہیں، لہٰذا اس کے لیے ہم نے لوہا بھی نازل کیا ہے۔ اب اسی کا جو ہے مضمون آپ کو اس سورہ مبارکہ کے اندر آگے چل کے ملے گا کہ ظاہر ہے کہ اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے ایک حزب اللہ درکار ہے، کوئی اکیلا انسان نہیں کر سکتا۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے منادی کی تھی، لیکن قوم نے آگے سے جواب دے دیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اب حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم حضرت ہارون یہ دو مل کر کیا کر سکتے تھے، جبکہ ساتھ اور یوشع ابن نون اور کالب ابن یفنہ، یہ کل 4 لوگ تھے۔ یہ تو قتال کرنا جو ہے وہ محال تھا، 4 لوگوں کا کیا قتال کرتے۔ تو وہاں پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بہت بیزاری طاری ہوئی تھی، لہٰذا اب اس مقصد کے حصول کے لیے، اس جہاد کے لیے، اس قتال کرنے کے لیے، اس اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ایک حزب اللہ درکار ہے۔ لہٰذا اس حزب اللہ اور اس کے مقابلے میں حزب الشیطان، اس کا بیان اس سورہ مبارکہ کے اندر آگے چل کر آپ کو ملے گا۔ لیکن ابتداً سورۃ المجادلہ کے اندر بالکل شروع کے اندر ایک مسئلہ ظہار ہے جس کو ڈسکس کر لیا گیا، جو آپ کہہ لیجئے کہ جو بھی ایک معاشرتی زندگی سے متعلق ایک مسئلہ ہو سکتا تھا، اس کے متعلق ابتدائی 4 آیات جو ہیں وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ہمیں شروع کے اندر مل جائیں گی۔ اس کی کل 22 آیات ہیں اور کل 3 رکوعات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اب دیکھیے پچھلے سورہ مبارکہ کا آغاز سبحہ سے ہوا تھا، اب یہ ایک پلین آ گئی درمیان میں سورہ مبارکہ، جس کا آغاز ایک پلین سٹائل سے ہو رہا ہے، یعنی کہ اس میں تسبیح سے آغاز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ ظہار کہتے تھے عربوں کے ہاں کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے اپنی بیوی کو کہ تم میری ماں کی طرح ہو، یہ تمہارا وہ فلانا عضو جو ہے وہ میری ماں کی پیٹھ کی مانند ہے، یا یہ کہ فلانے عضو کی طرح نسبت دے دینا، تو کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو کہ کسی بھی جسم کے عضو کو جو ہے اپنی بیوی کو جو ہے وہ اپنے ماں کے کسی جسم کے عضو کے ساتھ تشبیہ دے دے تو یہ گویا کہ ظہار کہلاتا تھا۔ اور ان کے ہاں جو تھا یہ ظہار گویا کہ ان کے رواج کے مطابق طلاق در طلاق در طلاق، طلاق مغلظ جو ہے وہ بن جاتی تھی، گویا کہ اس کے بعد کوئی حلالہ بھی نہیں، بالکل مستقلاً حرام ہو جاتی تھی وہ عورت۔ تو ایک صحابی تھے اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف سے یہ معاملہ ہو گیا خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ انہوں نے ظہار کر بیٹھے، تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، روتی پیٹتی اور فرمانے لگیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، اور یہ کہ یہ ظہار کا معاملہ ہو گیا، تو اب آپ اسلام کی روشنی کے اندر ہمیں کوئی ہدایات دیں۔ اب حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ایسی تو کوئی آیت نازل نہیں ہوئی قرآن مجید کے اندر، یا کوئی ایسی ہدایت جو ہے ابھی تک نازل نہیں ہوئی، تو میں کہاں سے جو ہے وہ تمہیں بتلاؤں۔ اور وہ کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مجادلہ کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑ رہی ہے کہ آپ دیکھیے میرے بچے چھوٹے ہیں، میں کہاں جاؤں، ساتھ ہی میں یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اللہ تو آسمان سے کوئی ہدایت بھیج۔ تو یہ ایک کشمکش ابھی چل رہی ہے، تو اسی کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت متوجہ ہوئی اس عورت کی طرف، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ قانون ظہار قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا۔ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بلا شبہ اللہ نے سن لی بات اس عورت کی جو جھگڑ رہی تھی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور وہ اللہ سے فریاد کر رہی تھی، شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ سن رہا تھا آپ دونوں کی گفتگو، جو بھی کنورسیشن آپ کی ہو رہی تھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں سے، نہیں وہ ان کی مائیں، یعنی کہ جو یہ کہہ بیٹھے کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تو ظاہر ہے کہہ دینے سے تو وہ ماں نہیں بن جاتی، جس طرح کہہ دینے سے کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا تو منہ بولا بیٹا نہیں بن جاتا، جو ہم سورہ احزاب میں دیکھ کر آئے ہیں، اسی طرح وہ کہہ دینے سے
تم جو اظہار کرتے ہو تم میں سے اپنی عورتوں سے، تو وہ تمہاری حقیقی مائیں نہیں بن جاتی کہ تم کہو کہ تم میری ماں کی ماں تو ماں بن گئی، نہیں۔ ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، نہیں ہے ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، اور بلا شبہ یہ بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے، بری بات ہے، جھوٹ پر مبنی بات ہے جو یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، یعنی کہ تمہاری ماں تو اصلاً وہی ہے جس نے تمہیں جنا ہے، باقی یہ کہنا یہ تو اصل میں ایک بری بات ہے اور جھوٹ پر مبنی بات ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بلا شبہ اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ، اور وہ لوگ جو اظہار کر بیٹھے اپنی عورتوں سے، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، اور پھر وہ اعادہ کرنا چاہیں، رجوع کرنا چاہیں ان سے اس پر کہ جو انہوں نے کہا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، تو اب اظہار کر دینے کے بعد کفارہ یہ ہوگا کہ انہیں ایک غلام کو آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں، ایک دوسرے کو چھوئیں۔ ذالکم توعدون بہ، یہ حکم ہے جس کی طرف تم نصیحت کیے جاتے ہو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو خوب خبردار ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، پھر جو کوئی تم میں سے استطاعت نہ رکھے، کوئی کمزور ہے، کوئی غریب ہے، اب وہ یہ تو نہیں کر سکتا، اس کے بعد تو غلام ویسے نہیں ہے، پھر غلام خریدے پھر آزاد کرے، تو یہ اگر کسی کے لیے کوئی اس کی مقدرت نہیں رکھتا تو پھر اس کے لیے 2 متواتر مہینوں کے روزے رکھنے ہیں، بیک ٹو بیک مسلسل لگاتار روزے رکھنے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں۔ فمن لم یستطیع، اور پھر کوئی اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، کوئی ضعیف ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، فإطعام 60 مسکینا، تو پھر اس کو یعنی کہ 2 متواتر مہینوں کے یعنی کہ کم و بیش 60 روزے نہیں تو پھر کم و بیش اس کو جو ہے فإطعام 60 مسکینا، اس کو 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اور وہ 60 مساکین کیا ہے؟ ایک روز کی جو بھی روزی ہے، جو بھی کھانا ہے، اور اوسطاً کھانا جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو وہ کھانا ہے۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ فإطعام 60 مسکینا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے ہے کہ تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ، یا یہ کہ تم ایمان رکھو، ایمان لاؤ، تمہارا ایمان مزید راسخ ہو جائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کیا معنی کہ ایمان راسخ ہو جائے؟ دیکھیے جب آپ کوئی کفارہ ادا کرتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کر، اس پہ مشقت اٹھاتے ہیں، یہ مشقت بھی کچھ کم نہیں ہے، 60 روزے رکھنا یا یہ کہ 60 مساکین کو کھانا کھلانا، یہ بھی کوئی آسان مشقت تو نہیں ہے۔ تو یہ جو مشقت کرو گے اللہ کے لیے کرو گے نا، تو اس کے ذریعے سے، اس اعمال صالحہ کے ذریعے سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ تو ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس لیے ہے کہ تمہارا ایمان مزید بڑھ جائے، اللہ پر راسخ ہو جائے، اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وتلک حدود اللہ، اور یہ دیکھو اللہ کی حدود ہیں۔ وللکافرین عذاب علیم، اور کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بلا شبہ وہ لوگ کہ جو محاددہ کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں پوری قوت کے ساتھ اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ آگے تل جاتے ہیں ان کی مخالفت کرنے پر، تو ایسے لوگ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، تو ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ ذلیل کیے جائیں گے، ان کو تو ان کے لیے تو خاری ہے، رسوائی ہے، جس طرح کبت الذین من قبلہم خار کر دیے گئے، ذلیل کر دیے گئے ان سے پہلے جو لوگ تھے، قوم نوح تھی، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم لوط تھی، قوم صالح تھی، جو بھی قوم موسیٰ تھی، قوم شعیب تھی، یہ سب کے سب۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور بلا شبہ ہم نے نازل کر دی، ہم تو اتار چکے ہیں ان کے اوپر واضح آیات، یعنی کہ جو بھی اب ہم مکی قرآن تو ہم پورا پڑھا ہے، ہم تو دیکھا ہے کہ کیسے کیسے ان کے اوپر جو ہے وہ نازل ہو چکی ہیں آیات، کہ یہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں یہ اقوام، تو ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا ہے وہ تو ہم پڑھ کر آ چکے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کفار کے لیے تو اہانت آمیز عذاب ہے، ان کے لیے تو جو ہے وہ دردناک عذاب ہے، یعنی کہ جو کوشش کر رہے ہیں، قوت لگا رہے ہیں، ظاہر ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس ہیں، وہ تو پورا زور لگائیں گے، وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ان سے ان کی چودراہٹیں مسندیں چھن جائیں، یہ تو بائی ٹوتھ اینڈ نیل ان کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ کہ جو بھی اب یہ کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ جو اس طرح اڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ اللہ کی سنت اللہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا کہ وہ ذلیل ہو کر رہیں گے، خار ہو کر رہیں گے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کفار کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ یوم یبعثھم اللہ جمیعا، جس دن اللہ اٹھائے گا انہیں
سب کے سب کو، یعنی کہ بعد الموت جب ہوگی، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر وہ خبردار کر دے گا انہیں اس کی جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا. احصاہ اللہ ونسوہ، گن رکھا ہے اسے اللہ نے، تو وہ سب بھول گئے تھے اسے، انہوں نے یہ تو بھول گئے جو اعمال انہوں نے کیے ہیں، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ بھی انہوں نے کیا، یہ کیا کیا حرام خوریاں کرتے رہے ہیں، اللہ کے خلاف جو کچھ بھی یہ اقدام کرتے رہے ہیں، آگے بڑھتے رہے ہیں. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے گن رکھا ہے اسے، یہ خود جو ہے یہ تو بھول بھی گئے اس شے کو. واللہ علی کل شیء شہید، اور بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خود نگران ہے، خود خوب واقف ہے، اس سے اس کا گواہ ہے، جاننے والا ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، اب ایک خاص مسئلے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جماعتی زندگی کے اندر ہوتا ہے اکثر اوقات کہ جو بھی لوگ ہیں وہ آپس میں مل کر کام کر رہے ہیں تو ان میں اختلاف رائے بھی آ جاتا ہے. لہٰذا اب کچھ لوگوں کی جن کی رائے ایک طرف ہو گئی ہے اور کچھ لوگوں کی رائے ایک طرف ہو گئی ہے، تو جن کی رائے ایک طرف ہو گئی ہے اب ان کو ظاہر ہے کہ ان کو موقع ملے، کوئی ایک فورم ملا ہے ڈائلاگ کا کہ وہاں پر اپنی اختلاف رائے کا اظہار کریں. وہ وہاں پر اختلاف رائے کا اظہار کرنے کی بجائے اگر وہ اپنی کوئی لابی بنا کر یا گروپ بندی کر کے آپس میں جو ہے اپنے ہی زوم کے اندر اپنے موقع کو پختہ کر رہے ہیں، تو یہ اصل میں اب اس کے متعلق جو ہے یہاں پر جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ اس کے خلاف اللہ کی طرف سے ایک بات آ رہی ہے کہ دیکھو یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو اللہ اس میں گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ تم نجوا کر رہے ہو، لابی بنا کر گروپ بندی کر کے، یہ اوپن ڈائلاگ کرنے کی بجائے کسی خاص فورم کے اوپر حدود و قیود کے ساتھ، آداب کے ساتھ، شرائط کے اندر رہتے ہو وہ کرنے کی بجائے خفیہ انداز میں اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ جماعت کے لیے بھی ایک درجے کے اندر زہر قاتل بن جاتی ہے وہ شے، اور اجتماعیت کے لیے زہر قاتل ہے، اور وہ اجتماعیت جس مقصد کے لیے لگی ہوئی اللہ کے دین کے لیے تو اس کے لیے بھی زہر قاتل ہے. تو گویا کہ وہ اللہ کے دین کے کام کے لیے جو ہے وہ پورے کا پورا جو ہے منصوبہ بندی، وہ سارے کے ساری چال جو ہے وہ زہر قاتل بن جاتی ہے. تو فرمایا جا رہا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، نہیں ہوتی سرگوشی تین لوگوں کی مگر یہ کہ چوتھا ان کے مابین اللہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہ یہ کہ کوئی پانچ کا گروپ ایسا ہو جو تنہائی میں کچھ ایسی سرگوشیاں اور نجوا کر رہا ہو مگر یہ کہ چھٹا اللہ ہوتا ہے ان کے مابین. ولا ادنی من ذلک، اور نہ ان سے کم یہ کہ دو ہوں گے تو پھر تیسرا اللہ ہوگا. ولا اکثر، اور یہ کہ نہ ان سے زیادہ، جتنے مرضی زیادہ بڑھ جائیں، بہرحال 100 بھی ہوں تو 101 وہاں اللہ ہوتا ہے، 1000 ہوں تو اس سے اوپر ایک اللہ ہوتا ہے، جتنے مرضی بڑھ جائیں، 10 ہوں، 12 ہوں، 15 ہوں، ان کے اوپر ایک اللہ ہوتا ہے. ولا اکثر الا هو معهم، مگر وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں. اب دیکھیں سورۃ الحدید میں آیا تھا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ آیا ہے الا هو معهم اینما کانوا. ثم ينبئهم، پھر وہ اللہ خبردار کر دے گا، انہیں خبر دے گا، جتلائے گا بما عملوا یوم القیامہ، جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیے ہیں قیامت کے روز اس کی انہیں خبر دے دی جائے گی. ان اللہ بكل شیء علیم، بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوا، کیا نہیں آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو منع کیے گئے تھے سرگوشی کرنے سے، نجوا کرنے سے. ثم یعودون لما نہوا، پھر وہ دوبارہ کرتے ہیں اس کام کو جس سے انہیں منع کیا گیا ہے. یعنی کہ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے منع کر دیا گیا تھا سورۃ النساء کی آیت کے اندر ہم دیکھ کر آئے لا خیر فی کثیر من نجواہم، منع کر دیا گیا تھا. لیکن یہ منافقین ہیں، یہ آپس میں بھی سرگوشیاں کر رہے ہیں، اور یہود جو ہیں ان کے پاس جا کر بھی جو ان کی دوستیاں ہیں ان کے اندر بھی جا کر جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ جو 5th کالمسٹ ہے، یہ جو عنصر ہے، یہ جا کر وہاں پر بھی باتیں کرتا تھا. ثم یعودون لما نہوا، وہ دوبارہ کرتے ہیں اس کام سے کہ جس سے ان کو منع کیا گیا ہے. وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ کی، والعدوان، اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی. یہ رسول کی شخصی اطاعت تو ان کے اوپر بہت ہی جو شاق گزرتی تھی، ہم پہلے بھی دیکھ کر آئے، ان کے لیے بہت مشکل تھا اللہ کے رسول کی اطاعت. لہٰذا یہ زیادتی پر سرگوشیاں کر رہے ہیں اور گناہ کے اوپر کر رہے ہیں، اور یہ کہ رسول کی معصیت کے اوپر اور اس کی خلاف جو ہے سرگوشیاں کر رہے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس تو وہ دعا دیتے ہیں آپ کو ان لفظوں میں کہ جس سے دعا آپ کو نہیں دی اللہ نے. جیسے ہم نے دیکھا کہ ان کا طرز عمل ایک تھا کہ رعینہ کہتے تھے، اے چرواہے، ایک بدتمیزی کا انداز تھا، گستاخی کا انداز تھا. اسی طرح اب یہ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا اس زمانے میں جو بھی حیک اللہ، جو ان کی دعا تھی کہ حیاتی ہو تمہارے اوپر، یا اللہ نے جو دعا سکھلائی ہے السلام علیکم، سلام ہو، جو ہم 5 پارے میں دیکھ کر آئے ہیں. ان کا کہنا کیا تھا؟ سلام علیکم، معاذ اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یا اہل ایمان کے اوپر جو ہے تم پر موت پڑے. اس طرح جو ہے وہ اپنے منہ کو
توڑ مروڑ کر جو ہے الفاظ اس طرح سے زبان سے ادا کیا کرتے تھے. حیّوک بما لم یحیّک بہ اللہ، وہ دعا دیتے ہیں آپ کو ان الفاظ سے کہ جس کی دعا نہیں دی جس کے ساتھ اللہ نے آپ کو. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ سب کہتے ہیں اپنے دل کے اندر وہ بات، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کیوں اللہ عذاب نہیں دیتا اس پر کہ جو ہم کہتے ہیں. یعنی کہ اب دل ہی دل میں کہتے ہیں کہ اگر تو یہ اللہ کے رسول ہوتے واقعتاً تو اس گستاخی پر، اس جو ہے سوء ادب کے اوپر تو ہمارے اوپر تو اللہ کی طرف سے پکڑ آنی چاہیے تھی. اب دل ہی دل کے اندر کہہ رہے ہیں یہ تو گستاخی ہم نے اللہ کے رسول کی ہے، گویا کہ پکڑ نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول نہیں ہے. حسبہم جہنم، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کافی ہے انہیں جہنم، یصلونہا، تو وہ داخل ہوں گے اس کے اندر، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان کا. جو دیکھیے آیت نمبر 7 سے آغاز ہوا تھا نجوہ کا، اس کا تذکرہ، اس کا آغاز ہوا، اور دیکھیے بڑھتے 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 بات کہاں تک چلی گئی کہ ان کے لیے جو ہے آخری درجے کے اندر جو ہے آیت نمبر 8 کے اندر جا کر آ گیا حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر. اس سے پہلے کہا گیا تھا انما کانوا ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم. اور اس کے بعد پھر فرمایا گیا دیکھو تمہیں منع کیا گیا تھا کہ تم نے یہ سرگوشیاں نہیں کرنی، آپس میں جو ہے اس طرح سے معاملہ نہیں کرنا، اور آپس میں منع کیے گئے تھے کہ گناہ کی بات کے اوپر آگے نہیں بڑھنا، زیادتی پہ آگے نہیں بڑھنا، اور رسول کی نافرمانی اور معصیت میں آگے نہیں بڑھنا. اور پھر یہ کہ درجہ بدرجہ یہ سوء ادب تک پہنچ گئے، تو اب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو مت آپس میں سرگوشی کیا کرو گناہ کی اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی، وتناجوا بالبر والتقوی، اور تم آپس میں سرگوشی کرو کوئی نیکی کی یا تقوی کی. کوئی ایسی بات ہے، کوئی بندہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی کمزوری ہے، اس کی تم نے خطا اس پر واضح کرنی ہے، پھر ٹھیک ہے، سب کے سامنے رسوا نہیں کرنا چاہیے، اس کو علیحدگی میں لے جا کر یہ ہے کہ کسی کو سمجھانا ہے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں انفاق کرو، خرچ کرو، تو کوئی علیحدگی میں لے جا کر کوئی تقوی کی بات ہے، کوئی خیر کی بات ہے، وہ تو تم کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. انما النجوى من الشیطان، بلا شبہ یہ سرگوشی، یہ نجوہ، یہ تو شیطان کی تحریک پر ہے، یہ تو اس کی موٹیویشن کی طرف سے ہے، جو بھی شیطان کی طرف سے ہے وہ تمہیں موٹیویٹ کرتا ہے ایسی نجوہ پر، ایسی سرگوشی پر. لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارہم، تاکہ غم میں ڈالے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے، ان کو حزن سے دوچار کرے. کیسے حزن سے دوچار کرے؟ ظاہر ہے کہ اب بظاہر اب اس سے جو ہے جو یہ آپس میں سرگوشیاں کریں گے، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچے گا، وقتی طور پر اس مشن کو نقصان پہنچے گا، کوئی اس کاز کو کوئی نقصان پہنچے گا، تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو افسوس ہوگا طبع بشری کے طور پر. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیے کچھ مسلمان آپس میں بیٹھے ہیں، اب اس میں سے منافقین ہے، کوئی بھی گروہ ایسا کھڑا ہو جائے اور آپس میں اس طرح کے کانا پھوسی اور خسر پھسر کرنا شروع کر دیں، تو خام خواہ میں باقی لوگوں کو جو ہے یہ گمان ہوگا کہ یہ ہمارے متعلق جو ہے یہ بات کر رہے ہیں، خام خواہ میں شاید ہمارے متعلق بات ہو رہی ہے. تو پہلے ہی منع کر دیا گیا، اس کا پہلے سد باب کر دیا گیا کہ ایسا مت کرو، اس سے حزن سے دوچار کرنے والا معاملہ ہے اہل ایمان کو. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ تو وہ ہرگز نقصان پہنچانے والا نہیں ہے وہ شیطان کچھ بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے. یعنی کہ تو یہ شیطان کی تحریک پر اور اس کی موٹیویشن پر انہوں نے جو حرکت شروع کی ہے، حالانکہ اس کا جو بھی عمل ہے وہ تو ہرگز نقصان نہیں پہنچانے والا، مگر یہ کہ جو بھی آزمائش آئے گی اللہ کی طرف سے آئے گی، اللہ کے اذن سے آئے گی، وہ تو آ کر رہے گی. اہل ایمان جو ہے ان کے اوپر جو بھی اللہ کی طرف سے تکلیف آنی ہو تو اللہ پر اپنا توکل کیے بیٹھے ہیں، تو آزمائش بھی اللہ کی طرف سے جو آنی ہوگی وہ آ کر رہے گی، وگرنہ یہ ان کے بلبوتے پر یا شیطان کے صرف کہے پر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر تو بس اہل ایمان ہی کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، جب کہا جائے کہ تم سب کھلے ہو جاؤ مجالس کے اندر تو تم کھلے ہو جایا کرو. یفسح اللہ لکم، اللہ فراخی کر دے گا، کشادگی پیدا کر دے گا تمہارے لیے. بہت خوبصورت انداز ہے سمجھانے کا. یہ اصل میں منافقین کا ایک اور طرز عمل یہ بھی تھا کہ آپس میں ایک گروہ جو ان کا ہوتا تھا وہ آپس میں گچھا سا بن کر بیٹھتے تھے، اور یہ کہ جیسے جو حضور کوئی بات کر رہے ہیں تو ساتھ میں جملے بھی چست کر رہے ہیں، اور اہل ایمان سے نظر پھیر کر کے ان سے جو ہے وہ ذرا نظریں بچا کر کے ایسی جگہ پر بیٹھتے تھے کہ وہ نہ سن لیں، وگرنہ یہ کہ ان کا جو ہے وہ بھانڈا پھوٹ جائے گا ان کے سامنے. لہٰذا حضور کی مجلس میں بھی بیٹھے ہیں لیکن اب ساتھ میں باتیں بھی چست کر رہے ہیں، اور ساتھ میں جو بھی ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں اپنی زبان سے وہ بھی ہے، اور جو بھی اب اقدام کرنا ہے ان کے خلاف اس کے متعلق پلاننگ گویا کہ وہیں بیٹھے جو ہے آپس میں باتیں چست کر رہے ہیں، جملے چست کر رہے ہیں، چرب زبانی کر رہے ہیں.
تو فرمایا گیا کہ اس طرح سے گچھا بن کرنا بیٹھا کرو، جب کہا جائے کھل جاؤ مجالس میں تو کھل جایا کرو، اللہ کشادگی پیدا کر دے گا تمہارے مابین۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فانشُزُوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ اب مجلس برخاست ہو گئی ہے، مجمع ختم ہو گیا، اجتماع ختم ہو گیا، تو اب پہلے بھی ایک اجتماع کی سی کیفیت رہے، جب اجتماع ہو رہا تو معلوم ہو سارے یک رنگی ہو، ایک اہل ایمان ہے، سارے مل جل کر آپس میں، اور جب ختم ہو جائے اجلاس، جو بھی مجمع ہے جو بھی اجتماع ہے، تو پھر جب اٹھ کے چلے جایا کرو، بیٹھے نہ رہا کرو گویا کہ تم تبصرے کر رہے ہو۔ اس سے بھی ایک سوء ظن پیدا ہوگا اہل ایمان کے دل میں کہ پتہ نہیں پیچھے کیا بات ہو رہی ہے۔ تو فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تو اٹھ جایا کرو، اللہ بلند کرے گا ان لوگوں کے درجات کو کہ جو اہل ایمان ہیں تم میں سے۔ یعنی کہ اب تمہیں اٹھ جانا چاہیے اور بیٹھ کر وہاں پہ نجوا اور کوئی ایسی سرگوشیاں اور تبصرے نہیں کرنی چاہیے۔ جو واقعتاً اہل ایمان ہے وہ تو ظاہر ہے کہ پھر ایمان لائیں گے ان آیات پر اور ان پر عمل کریں گے تو اللہ درجات بلند کرے گا۔ جو بھی اہل ایمان حقیقت میں ایمان والے ہیں تم میں سے، ان کے درجات کو اللہ بلند کرے گا۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ ان کے درجات کو بھی بلند کرے گا جو حقیقی معنوں میں جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، جو حقیقی علم جن کو دیا گیا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ اس سے باخبر ہے، خبردار ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سرگوشی کرنا چاہو، اب تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہو رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اب تمہیں سرگوشی کرنے سے پہلے، کوئی ان سے علیحدگی میں بات کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ دینا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا، تو ہوتا یہ تھا کہ منافقین کا ایک خاص طرز عمل تھا، کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ آپ ذرا تشریف لائیے، آپ سے جو ہے خلوت میں ایک بات کرنی ہے، گویا کہ باقی اہل ایمان پر اپنا دھونس جمانا، یہ اپنی نمایاں کرنا اپنی خاص چودراہٹ کے، ان کا قرب حضور سے زیادہ ہے، اور اپنی نمایاں حیثیت کو واضح کرنا، جس طرح کہ عبداللہ ابن ابی کیا کرتا تھا۔ نماز جمعہ میں کھڑے ہو کر، ابھی جمعہ کا جو ہے ابھی خطبہ ہونا ہے، تو خطبہ دینے لگے حضور تو صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا لوگوں اللہ کے رسول کی بات جو ہے وہ دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، کیونکہ خود چودھری ہے اور سب کے سامنے اپنی چودراہٹ کو جو واضح کرنے کے لیے، اور اس کو تو ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ غضن تو اس کو پہنچا تھا حضور کے آنے سے۔ اوس اور خزرج کے جو دو قبائل تھے، سالہ سال سے جو ہے وہ برسہ برس سے ان کی لڑائیاں چل رہی تھیں، اور اب جو تھا انہوں نے اتفاق کر لیا تھا کہ ایک شخص کو جو ہے اپنا بادشاہ بنائیں، ایک نظام بنائیں تاکہ یہ لڑائیاں ختم ہوں، اور عبداللہ ابن ابی کا نام جو ہے وہ تجویز کر دیا گیا تھا، اور اس کے لیے تاج بھی بن گیا تھا، بس تاج پوشی ہونا تھی باقی، کہ حضور آگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ کہ آپ بے تاج بادشاہ بن گئے وہاں کے۔ اب اس کے دل میں بہت زیادہ جو تھا آپ کے خلاف جو تھا، آپ کہہ لیجئے کہ ریزنٹمنٹ جو تھی وہ اس کے دل میں بہت زیادہ تھی، لہٰذا یہ منافقین حرکتیں کیا کرتے تھے کہ علیحدگی میں حضور کو لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پتہ چلے کہ ہماری قربت زیادہ ہے، اور اپنا جو ہے وہ چودراہٹ واضح کرنے کے لیے۔ تو فرمایا گیا، اب اعلان کر دیا گیا کہ اب جس کسی نے بھی تنہائی میں بات کرنی ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلے اب کچھ صدقہ کرے گا، مال دے گا، کوئی ٹیکس کہہ لے وہ ادا کرے گا، اس کے بعد بات کرے گا۔ ذالک خیر لکم واطہر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور بہت پاکیزہ ہے بات، یہ پاکیزگی کے اعتبار سے بھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم کرو۔ فإن لم تجدوا، اور اگر تم نہ پاؤ، یعنی کہ اگر تم غریب ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بلا شبہ اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اب ظاہر ہے کہ منافق جو تھے وہ تو اتنے غریب نہیں تھے، ان میں تو زیادہ تر وہی تھے کہ جو مرفع الحال تھے، ان کے پاس تو مال و دولت کی کثرت بھی تھی، لہٰذا یہ تو ان کو تو چاہیے کہ اب دیں۔ اب یہ تو پہلے بڑی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اب مال کی محبت دل میں بسی ہوئی تھی، رچی ہوئی تھی، لہٰذا حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ حکم آ گیا اس کے بعد کسی نے بھی اس جو ہے رعایت سے اب صدقہ دے کر بات کرنا جو ہے وہ گوارا نہ چاہا، کوئی بھی نہیں آیا سوائے میرے، کہ مجھے ایک مرتبہ ضرورت پیش آئی تو میں نے دیا اور میں نے بات کی۔ تو منافقین کا جو تھا وہ اصل میں تو یہاں پر بھانڈا پھوٹ گیا، اور انہیں بھی اب کچھ شرم آئی ہوگی کہ پہلے ہم کیا کیا کرتے تھے، اب یہ کہا گیا کہ ادا کرو کچھ، تو ظاہر بات ہے کہ اب جو ہے اس حکم کے آ جانے کے بعد جو ہے پہلے تو بار بار آیا کرتے تھے ملنے، اب نہیں آ رہے، اب ان کو بھی شرم محسوس ہوئی ہوگی، اور ان کا جو ہے وہ نمایاں ہوگا کہ پہلے کیوں ملا کرتے تھے۔ بہرحال یہ حکم جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، بہت جلدی یہ ختم ہو گیا تھا۔ اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، تو فرمایا کہ کیا تم ڈر گئے ہو اس سے کہ تم پیش کرو اپنی سرگوشی سے پہلے، اپنی تنہائی کی بات سے پہلے جو بھی تم نے حضور سے کرنی ہے، کچھ صدقات پیش کرنا، اس سے تم اب ڈر گئے ہو؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پھر جب تم نے ایسا نہ کیا، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ بھی تم پر متوجہ ہو گیا، گویا کہ اللہ نے اس حکم کو پھر اٹھا لیا، وہ کچھ عرصے کے بعد ہی جو ہے یہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، اس کے بعد اب جو ہے اب یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ تم پیش کرو کوئی رقم بات کرنے کے لیے علیحدگی میں۔
فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تم پر متوجہ ہوا. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو تم سب قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم سب اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب خبردار ہے اس سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن سب نے دوستی کی ایک ایسی قوم سے کہ جن پر اللہ غضبناک ہوا ہے. وہ کون سی قوم؟ اب اوس و خزرج میں سے جو منافق ہیں انہوں نے دوستیاں اپنی باندھی ہوئی ہیں، پینگیں بڑھا رہے ہیں یہود سے، جو یہود کے قبائل آباد تھے وہاں پر، ان کے ساتھ اپنی دوستیاں لگائے بیٹھے ہیں. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ وہ ان میں سے ہیں. نہ ان کی اصل حقیقی دوستی تم سے ہے اور نہ ان کی حقیقی دوستی یہود سے ہے. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ پر حالانکہ وہ جانتے ہیں. یعنی کہ بار بار اپنی قسموں کو پختہ کر کے جو ہے وہ توڑ رہے ہیں جانتے بوجھتے. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب. انہم ساء ما كانوا يعملون، بلا شبہ بہت برا ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے ڈھال بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو، یہ قسموں کے ذریعے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. فصدوا عن سبیل اللہ، تو انہوں نے روکا اللہ کی راہ سے. فلہم عذاب مہین، تو ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. ظاہر ہے کہ ڈھال بنایا ہوا تو اب کوئی شریف مسلمان ہے جس کے اندر مروت بھی ہے، وہ دیکھے کہ اب اللہ کی قسم کھا لی ہے اس نے، تو گویا کہ جب قسمیں کھا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ بھی چپ ہو جاتا تھا کہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر یہ بات ایسا کر رہے ہیں. تو خود بھی رکتے تھے اور دوسروں کو بھی، لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے والے تھے، تو ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز نہیں کام آئیں گی ان سے ان کے مال بھی اور نہ ان کی اولاد بھی اللہ کے عذاب میں کچھ بھی، یہ بچا نہ پائیں گے ان کو. یعنی کہ اب دیکھیے کون لوگ ہیں، بظاہر محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر اپنے ایمان کا دم بھرنے والے ہیں، لیکن قیامت کے روز علیحدہ کر دیے جائیں گے. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اٹھائے گا انہیں اللہ ان سب کے سب کو. فیحلفون لہ، تو وہ قسمیں کھائیں گے اس کے سامنے. کما یحلفون لکم، جس طرح وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے. یعنی کہ وہ شعور تو اسی طرح ہے، وہ عادت تو پختہ ہوئی بھی ہے، وہ شعور ادھر منتقل ہو جائے گا اسی طرح. تو اس روز بھی اسی طرح کا معاملہ کریں گے جو عادت انہیں دنیا میں پڑی ہوئی تھی، اسی عادت کے اوپر اٹھائے جائیں گے اور وہاں پر بھی اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور سمجھیں گے کہ وہ کسی شے پر ہیں، کسی دلیل پر ہیں، کسی جڑ بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں. الا، تو دیکھو آگاہ ہو جاؤ، انہم ہم الکاذبون، بلا شبہ وہی سب جھوٹے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اب سورۃ المنافقون قریب ہی آ گئی ہے، اسی مدنی صورتوں کا یہ جو گروپ چل رہا ہے اس کے اندر چل کے آ جائے گی. نفاق کا مضمون دیکھیے ہم سورۃ النساء کے اندر کتنی تفصیل کے ساتھ دیکھ کر آئے، لیکن اب اس کا جو ہے خلاصہ سورۃ المنافقون میں آپ کو جا کر مل جائے گا. اسی طرح مکی قرآن کے اندر ایمانیات کی مباحث تو کتنی زیادہ ہیں، اب انہی کو جو ہے وہ نچوڑ کر کے سمو دیا جائے گا آپ کے سامنے سورۃ التغابن میں چل کر، وہ بھی آگے چل کے آ جائے گا. تو بالکل آپ کہہ لیجیے کہ بہت جامعیت کے ساتھ بھی صورتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. الا انہم هم الکاذبون، بلا خبردار ہو جاؤ، بلا شبہ یہ سب جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان، غالب آ گیا ہے ان پر شیطان. فانساہم ذکر اللہ، تو اس نے بھلا دی ہے انہیں اللہ کی یاد. اللہ کی یاد سے اب یہ بہگانے ہو گئے ہیں، اللہ شیطان ان کے اوپر جو ہے مسلط ہو گیا، شیطان نے تو ان کے اوپر قابو پا لیا ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان، تو یہ ہیں شیطان کی پارٹی کے لوگ. یعنی کہ ایک تو مشرکین مکہ ہیں جو تو سامنے سے آ کر وار کرتے تھے کھلم کھلا، ایک یہود کے جو بھی قبائل ہیں وہ بھی آباد ہیں، وہ بھی ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے اندر آستین کے سانپ کی مانند جو ہے یہ حزب الشیطان تمہارے اندر، تمہارے اراکین یہ موجود ہیں، یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بلا شبہ آگاہ رہو کہ یہ شیطان کا گروہ ہی سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں، یہ سب سے گھاٹے میں، سب سے زیادہ تباہ و برباد ہیں. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بلا شبہ وہ لوگ کہ جو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. اولئک فی الاذلین، وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیل ترین ہوں گے، وہی ذلیل ترین لوگ ہوں گے. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو منافق تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے. تو یہ جو مخالفت کر رہے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، تو یہی اصل میں سب سے زیادہ ذلت والے گروہ میں شمار کیے جائیں گے.
کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے تو لکھ دیا ہے کہ ضرور بضرور میں غالب رہوں گا اور میرے رسول لازماً غالب رہیں گے۔ یہ تو مضمون ہم دیکھ کر آئے ہیں، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلُونَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ تو وہی مضمون یہاں پر آ گیا، اب تو بالکل کھول کر بیان کر دیا کہ ہم غالب آ کر رہیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بلا شبہ اللہ بہت طاقتور بھی ہے، زبردست بھی ہے اور غالب ہے، زور آور ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک لٹمس ٹیسٹ آ رہا ہے کہ حزب اللہ میں سے کون ہے۔ حزب الشیطان کا تذکرہ آ گیا، تو حزب اللہ کون ہے؟ آگے چل کے بات آ جائے گی کہ جو اہل ایمان، اب چاہے ان کے بھائی تھے وہاں پر، ان کے سابق رشتہ دار تھے، کوئی ماں باپ تھے، کوئی بھی تھا، اگر وہ ان کے ایمان کی تلوار کی کاٹ کی زد میں نہیں آ رہے تو وہ گویا کہ ابھی ایمان جو ہے، اصل میں یہ ایمان جو ہے وہ حزب اللہ والا ایمان ان کے اندر نہیں ہے۔ اب وہ بیان آ رہا ہے کہ حزب اللہ میں کون ہے۔ حزب اللہ میں تو وہ ہے جو ایمان کی کاٹ کی ان کی زد میں آ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے ایسی کسی قوم کو کہ وہ ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، پھر وہ دوستی کرتے ہوں، وہ محبت کر رہے ہوں ان سے، من حاد اللہ ورسولہ، کہ جنہوں نے مخالفت کی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولو کانوا آباءہم، اگرچہ وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہوں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے لکھ دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان کو، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے قوت بخشی ہے، مدد کی ہے ان کی ایک روح کے ذریعے سے، کسی فرشتے کے ذریعے سے، کوئی غیر مرئی مدد ہے، کوئی القاء کر دیا، کوئی الہام کر دیا، کسی بھی طریقے سے اللہ نے ان کی مدد کر دی ہے۔ اور دیکھیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان آتا ہے، ان کے متعلق ملتا ہے کہ ان کے بیٹے بعد میں جب ایمان لے آئے تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، بیٹے نے کہا، تو آپ میرے والد تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا کیونکہ میں آیا تھا کفار کی طرف سے لڑنے اور آپ مسلمانوں کی صف میں تھے۔ حضرت ابوبکر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹے اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا، کیونکہ میں اسلام کی طرف سے لڑ رہا تھا اور تم کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ داخل کرے گا انہیں ایسے باغات میں جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے۔ کوئی بھی آ جائیں، دیکھیے یہ آیت جو ہے سورۃ توبہ کی آیت 24، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ وَتَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا، اگر یہ 8 محبتیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ تمہیں محبوب تر ہے تو پھر جاؤ، تم انتظار کرو اللہ کے امر کا۔ اور اللہ کی محبت کا دم بھرنے والے بھی بہت ہیں، رسول سے محبت کا دم بھرنے والے بھی، حب رسول کے کلابے ملانے والے، لیکن جو ٹھوس شے پھر تیسری بھی شامل کر دی گئی، جو جہاد کریں اللہ کے راستے میں، وہاں پر معلوم ہو جائے گا۔ جو کوشش نہیں کر رہے، جد و جہد نہیں کر رہے، معلوم ہو گیا۔ یہ 3 چیزیں غالب رہنی چاہیے، یہ پلڑا بھاری رہنا چاہیے اس محبت سے کہ جو ماں باپ کی محبت جائز ہے، اللہ کی محبت کے تابع ہے، اولاد کی محبت، وہ سب چیزیں مطلوب ہیں، وگرنہ تو رہبانیت ہو جائے گی، پھر وہ دوسری انتہا پہ آپ چلے جائیں گے جس کی جو ہے مذمت کی گئی ہے سورۃ الحدید کے آخر میں، وہ دوسری انتہا ہے۔ یہ بیلنس اگر قائم نہ رہے، اور یہ بیلنس ہی قائم رکھنا اصل میں دنیا کی سب سے مشکل ترین شے ہے، یہ توازن کا قائم رکھنا سب سے مشکل عمل ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، لیکن یہ کہ جو یہ بیلنس قائم کرے ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا ان سے اور وہ راضی ہو گئے اس سے، یا اللہ راضی ہو چکا ان سے اور وہ راضی ہو چکے اس سے۔ اولئک حزب اللہ، تو یہی ہیں وہی لوگ ہیں اللہ کی پارٹی کے، وہی ہیں اللہ کا گروہ۔
اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور آگاہ ہو جاؤ بلا شبہ اللہ کے گروہ کے لوگ ہی سب فلاح پانے والے ہیں۔ آخرت کی فلاح سب سے بڑی ہے، ایک تو ٹھیک ہے ایک دنیا کی فلاح ہے، فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہ سورۃ المائدہ میں آیا، لیکن وہ تو ایک دنیا کی ایک جو فتح ہے جو دنیا میں غلبہ ہے ایک تو وہ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر آخرت کی فلاح، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، حزب اللہ تو وہ ہیں کہ جو آخرت کی فلاح پانے والے ہیں، جو سب سے بڑھ کر حزب اللہ کے گروہ کے لوگ وہ ہی جو ہیں جو اصل میں فلاح پائیں گے اخروی، لیکن اس کے لیے اس فلاح کا دار و مدار کہ وہ آخرت کو ترجیح دیں دنیا پر، اور وہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جد و جہد کرنے کو ہر دوسری شے کے اوپر، دنیا کی ہر شے کے اوپر مقدم جانیں، بالفعل مقدم جانیں۔ تو یہاں پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہو گئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔